ترکی اور بھارت کے درمیان رشتے اور تعلقات کیسے ہیں؟ کیا کبھی اچھے تعلقات تھے جو اب نہیں ہیں، یا ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں تھا؟ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ترکی کے ساتھ اچھا رشتہ کیوں بنانا چاہتے ہیں اور کہاں رکاوٹ ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں پوری تفصیلات۔ 28 مئی کی رات میں جب خبر آئی کہ رجب طیب اردوغان ایک مرتبہ پھر ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں تو دنیا بھر کے حکمرانوں نے انہیں مبارکباد کا میسج بھیجنا شروع کر دیا۔ اگلی صبح یعنی 29 مئی کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کر کے اردوغان کو جیت کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا، رجب طیب اردوغان کو ترکی کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات اور عالمی مسائل پر تعاون آنے والے وقت میں بڑھتے رہیں گے۔ بھارت اور ترکی اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں۔ G20 ممالک میں بھی بھارت اور ترکی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی عالمی علاقائی تنظیموں میں دونوں ملک ممبر ہیں۔ بھارت اور ترکی کے درمیان سفارتی تعلقات کی شروعات 1948 میں ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے جن ملکوں کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کا فیصلہ کیا اس میں ترکی بھی شامل تھا۔ بھارت کی راجدھانی دہلی میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام سے ایک سڑک بھی پائی جاتی ہے جسے مصطفیٰ کمال اتا ترک مارگ کا نام دیا گیا ہے۔ ترکی کو بھارت نے اس بنیاد پر بھی ترجیح دیا تھا کہ مسلم ممالک کے درمیان ترکی میں جمہوریت اور سیکولرزم تھی۔ مذہبی اقدار کا ملک کی سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن زیادہ دنوں تک دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتہ قائم نہیں ہو سکا۔ اگلے 2 سالوں کے بعد ترکی کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو گیا اور 1950 کے بعد ترکی نے پاکستان کی واضح طور پر حمایت شروع کر دی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں بھارت اور ترکی کے درمیان رشتے بہتر نہیں بن سکے۔ اس کے بعد بھارت اور پاکستان میں 2 جنگ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں جنگوں کے دوران ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی۔ بھارت اور ترکی کے درمیان رشتہ بہتر نہ ہونے کی ایک اور وجہ ان دنوں کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے دوران ترکی کا امریکی خیمہ میں ہونا تھا، جبکہ بھارت عدم اتحاد کا قائل تھا۔ 1980 کی دہائی میں جب سرد جنگ کمزور پڑنے لگی تو ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس کی پہل ترکی کے اس وقت کے صدر ترگت اوزل نے کی۔ وہ مغرب نواز اور لبرل صدر سمجھے جاتے تھے۔ ترکی کے اس وقت کے صدر ترگت اوزل نے 1986 میں ہندوستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران اوزل نے دونوں ممالک کے سفارت خانوں میں فوج کے نمائندوں کے لیے دفاتر قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کے بعد 1988 میں اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ترکی کا دورہ کیا۔ راجیو گاندھی کے دورے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کئی محاذوں پر بہتر ہوئے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا کیونکہ ترکی نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت برقرار رکھی۔ حالیہ برسوں میں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے رشتوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کی ہے، لیکن یہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا رہا۔ سال 2017 میں رجب طیب اردوغان نے بھارت کا 2 روزہ دورہ کیا تھا۔ اس وقت یہاں صدر جمہوریہ تھے پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم تھے نریندر مودی۔ اردوغان کے اس دورہ کو کافی اہمیت دی گئی۔ دونوں ملکوں میں تجارت کے اضافہ اور دیگر مسائل پر بات چیت ہوئی۔ رجب طیب اردوغان اس سفر کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی بھی آئے اور انصاری آڈیٹوریم میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان اور ترکی کے درمیان موجود رشتوں کا ذکر کیا، بہتر تعلقات بنانے کا اعلان کیا۔ تحریک خلافت کا ذکر کرتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کردار کی بھی ستائش کی اور شکر ادا کیا کہ ہندوستان نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی تھی۔ سال 2019 میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ترکی کا دورہ کرنے والے تھے اور تقریباً پوری تیاری ہو چکی تھی، لیکن آخری وقت میں یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ وجہ تھی کشمیر اور پاکستان۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا اور آرٹیکل 370 کو بھی ہٹا دیا تھا۔ ترکی نے اس کی کھل کر مخالفت کی تھی، پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا تھا۔ رجب طیب اردوغان یہیں پر نہیں رکے تھے بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور بھارت کی شدید تنقید کی تھی، کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پھر سال 2022 میں سمرقند میں ملاقات ہوئی۔
SCO समिट के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का जिक्र किया। साल 2021 में जब भारत कोरोना बहरान से दोचार था, तब दुनिया के कई मुल्कों ने हंगामी तौर पर मदद की थी और इमदादी सामान यहाँ भेजा था। उस मौका पर तुर्की ने भी भारत में इमदादी सामान भेजा और बहरान के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ भारत ने भी मुश्किल वक्त में तुर्की का साथ दिया, जिसकी मिसाल इसी साल देखने में आई। फरवरी 2023 में तुर्की में भयानक ज़लज़ला आया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा शहरियों की हलाकत हो गई थी और 10 लाख से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। इस मौका पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, तुर्की की मदद की, बड़े पैमाने पर वहां इमदादी सामान भेजा गया, जिसका तुर्किया ने भी एतराफ़ किया। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान का इक़्तिदार अब तीसरी दिहाई में दाखिल हो गया है। दोनों मुल्क के दरमियान तिजारती रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। तुर्किया की कई सारी तामीराती कंपनी भारत में काम करती है। साल 2000 में दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत $505 मिलियन थी, जो साल 2018 में बढ़कर $8.7 बिलियन तक पहुंच गई है। चीन के बाद हिंदुस्तान मशरक़ी एशिया में तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के साथ तुर्की के बेहद करीबी ताल्लुकात हैं और यही बात यहाँ के लिए बाइश तशवीश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं। एर्दोगान की तारीखी जीत के बाद भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सिब्बल ने ट्वीट करके तशवीश का इजहार किया कि एर्दोगान की जीत भारत के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं है। कंवल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, तुर्की में एर्दोगान की जीत हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा आरामदेह सूरत हाल नहीं है। तुर्की कश्मीर पर इस्लामी लाइन इख्तियार करते हुए पाकिस्तान की हिमायत करेगा। ओआईसी में भी मसले कश्मीर पर वो मुतहर्रिक रहेगा। पाकिस्तान के साथ तुर्की की जुगलबंदी तशवीशनाक है। सल्तनती उस्मानिया के साथ एर्दोगान का हदफ भी बेहद ख़तरनाक है। एर्दोगान की क़यादत में ब्रिक्स में तुर्की का दाखिला किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। एर्दोगान की रूस के साथ भी दोस्ती बहुत अच्छी है। BBC हिंदी ने तबसरा करते हुए लिखा कि मोदी ने भले ही मुबारकबाद दे दी है एर्दोगान को उनकी जीत पर, लेकिन वो जानते हैं कि एर्दोगान के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हमवार नहीं रहे। पिछले 9 सालों में PM मोदी ने मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों का दौरा किया, लेकिन वो तुर्की नहीं गए। कहा जाता है कि तुर्की और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह मसले कश्मीर है। इस मामला में तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, जो भारत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के साथ तुर्की की क़ुर्बत की वजह से इस्लामी ताउन तंजीम में भी हमेशा उसे सपोर्ट मिलता है, जिसे भारत पसंद नहीं कर सकता। भारत ने तुर्की के ऐसे सभी तबसरों को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यही कोशिश होगी कि तुर्की आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हिमायत बंद कर दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा और यही वाज़ेह तौर पर सबब बन जाता है तुर्की और भारत के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी का। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।